الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 8 سے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، یجادل فی اللہ، جو بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی اس کے پاس علم کوئی نہیں اور اس کے پاس کوئی رہنمائی بھی نہیں آئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نہ ہی اس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے. اس کے بغیر وہ بحثیں کرتا ہے کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اور اللہ کا دین، اس کے متعلق بحثیں کرتا ہے. اللہ کے متعلق یعنی اللہ کی قدرت کے متعلق بحثیں کرتا ہے، اللہ کی صفات کے متعلق بحثیں کرتا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں بحثیں کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں. ثانی عطفی، اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہوتا ہے اپنا پہلو موڑنے والا ہوتا ہے وہ. اور اپنا پہلو، اپنا رخ کون موڑ لیتا ہے؟ جو متکبر ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. کوئی بات کی جائے وہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اپنا رخ موڑ لے گا. تو مطلب تکبر میں وہ ایسا کرتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ایک اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس بحث کا سبب محض کیا ہے؟ تکبر، بڑائی. جیسا کہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کے متعلق جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر. ما ہم ببالغیہ، ان کے سینوں میں ایسی بڑائی ہے کہ جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، کوئی بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہیں نہیں، لیکن وہ اپنے زعم میں وہ بڑے بنے پھرتے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں جھگڑے کے لیے، انہیں بحثیں کرنے کے لیے ملتی ہیں تو اللہ کی آیات ملتی ہیں. انہیں بحثیں کرنے کے لیے کوئی نظر آتا ہے تو وہ اللہ نظر آتا ہے. اللہ کی صفات کے متعلق، اللہ کی قدرت کے متعلق وہ بحثیں کرتے ہیں محض تکبر میں آ کے. اور دیکھیں، اللہ کی کتاب کا علم اور حدیث کا علم یہ حاصل نہ کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کون ایسا کرتا ہے؟ حالانکہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسی چیزیں ہیں دین کا علم کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے. ہر کسی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، کیونکہ اسی کے ذریعے اس کی دنیا کی زندگی اچھی ہوگی، اسی کے ذریعے اس کی آخرت بنے گی. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو سیکھیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا کے تعیشات، دنیا کی ترقی، دنیا کے کاروبار، دنیا کی فراوانی انہیں اتنا مل جاتی ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں، اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اور اسے طرح طرح کی دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں تو
وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض، وہ اعراض کر جاتا ہے، وہ ہم سے منہ موڑ جاتا ہے، ونأ بجانبی، اور وہ اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور اگر اسے کوئی تکلیف آ جائے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اب اسے اللہ یاد آتا ہے صرف کس وقت؟ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کسی مصیبت میں پھنسے، تب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تب وہ اللہ کے آگے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہ نعمتوں میں فراوانی میں ہو، مال کی بہتات ہو اس کے پاس، پھر وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ کی صفات کے متعلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے متعلق بغیر کسی دینی علم کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جو اگرچہ بڑا تیز ترار ہو، چرب زبان ہو، اور زبان کا دھنی ہو، اور بڑا فلسفہ اور منطق کی باتیں کرتا ہو، لیکن دین سے کوڑا ہے، تو آپ ایسے شخص کو نہ سنیں۔ اکثر آپ ٹی وی پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر وہ ایسی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی تخلیق کے متعلق اور کائنات کے متعلق اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مفہوم غلط لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ ایک بھائی نے مجھے ایک بار ایک کلپ سنایا تھا، تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا ایک شخص، اور بڑی زبان کا بڑا تیز ترار تھا، اور پتہ نہیں ایسے ایسے مفہوم لے رہا تھا جو قرآن کی آیات سے وہ مفہوم نہیں نکلتے تھے، اور وہ ترجمہ غلط کر رہا تھا۔ تو حالانکہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ اور اگر ایک شخص اپنی رائے سے ایک تفسیر کرتا ہے اور اتفاقاً وہ درست نکلتی ہے، تب بھی وہ مجرم ہوگا، کہ اسے یہ اختیار نہیں تھا اپنی رائے استعمال کرنے کا۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کو سنا ہی نہ جائے جو اپنی رائے سے، وہ دنیا کی ڈگریاں تو ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، بس اپنا کوئی مطالعہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ اپنے مطالعے سے علم نہیں آتا جب تک کسی استاذ کے پاس نہ پڑھا جائے۔ محض اپنا مطالعہ ہو تو اس سے بڑے بڑے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہ مرزا کو دیکھ لیں، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اپنا مطالعہ کیا ہے جیسے تیسے، اب وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس طرح وہ اپنا ایک حلقہ احباب بنا لیں گے، اور دنیا میں ان کا نام ہوگا، چرچا ہوگا، اور لوگ ان کے ماتحت ہوں گے، ان کو مرید ہوں گے۔ نہیں، ایک وقت آئے گا، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، اور ہم پہنچائیں گے اسے قیامت کے دن جلا دینے والی آگ کا عذاب۔ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوگا، ایک وقت آئے گا دنیا میں رسوائی ہوئی پھر ایسے لوگوں کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، ایسے لوگ رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے۔ ایک رسوائی تو یہ ہے دنیا کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی رسوائی ہوگی، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ دوسری دنیا کی رسوائی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا جو دنیا کا گزران ہوگا، ذہنی طور پر وہ اچھا نہیں ہوگا، اور دلی طور پر مطمئن نہیں ہوں گے، اور ان کا ضمیر ان کو ملامت کرے گا، یا انہیں ٹینشنیں ہوں گی، جیسا کہ اور جگہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تو اس کی گزران تنگی کی ہوگی، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی مال اور وہی اولاد جس کے بھروسے پہ اور جس کے گھمنڈ میں آ کے وہ اللہ کو بھلا دیا، اس نے اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہی اولاد اور وہی اس کا مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ پیچھے آپ سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں۔
سورۃ توبہ ایت نمبر 55 میں آپ نے پڑھا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادوں کو دیکھ کے آپ تعجب نہ کریں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے انہی اموال کے ذریعے، ان کی اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کی دنیا کی رسوائی کی صورتیں ہیں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے پہنچائیں گے جلا دینے والی آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت یداک، اور اسے کہا جائے گا اس وقت یہ بوجہ اس کے ہے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، مطلب تیری جو اپنی کمائی تھی، تیرے جو اپنے کرتوت تھے، یہ عذاب تجھے اس کی وجہ سے ملا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تجھے جو عذاب دے رہا ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔